هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اور ہم لوگ اس سبق میں پڑھ رہے ہیں مشق نمبر 3، اور مشق نمبر جو 3 ہے اس کی تقریباً ہم لوگ جو ہے وہ 10 ترکیبیں کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ 10ویں ترکیب کریں گے، اور یہ ہماری کلاس نمبر 32 ہے جو ہماری یہ جو چل رہی ہے، جس میں ہم لوگ یہ والی ترکیب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کریں گے۔ تو چلتے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کون سی ترکیب کرنی ہے۔ تو احمد صدیق حمیم، یہ ہمارے پاس ایک جملہ ہے، اس کے ہم نے ترکیب کرنی ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 7 کے تحت جو مشق ہے نا، اسی کے اندر ہی یہ والی ترکیب ہے۔ تو احمد یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو ہم نے کہا کہ یہ جو احمد ہے یہ ہے اسم علم، اور اسم علم جو ہوتا ہے مطلب خاص نام ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے معرفہ۔ تو ہم یہ کہیں گے یہ معرفہ ہے کیونکہ اس میں علم ہے، اور شروع میں اگر معرفہ آ جائے تو ہم اس کو بناتے ہیں کیا؟ ہم بناتے ہیں مبتدا۔ تو اس کو ہم بنا دیں گے مبتدا۔ پھر ہم لوگ صدیقن پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صدیقن معرفہ ہے یا پھر نکرہ۔ تو ہم نے یہ کہا کہ یہ صدیقن ہے نکرہ۔ یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں بھی معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ معرف باللام ہے، نہ ہی یہ اس میں علم ہے، نہ ہی یہ اس میں اشارہ ہے، نہ ہی یہ اس میں ضمیر ہے، اور نہ ہی یہ اس میں موصولہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے۔ تو یہ نکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو حمیم ہے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ بھی نکرہ ہے۔ کیوں نکرہ ہے؟ کیونکہ اس میں بھی معرفہ کی کوئی علامت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ معرف باللام ہے، نہ ہی یہ اس میں اشارہ ہے، اور نہ ہی اس میں ضمیر ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ یہ بھی نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ، یہ دو نکرہ اکٹھے آ گئے۔ تو اب ہم لوگ اس کو بنا دیں گے، کس کو؟ پہلے والے کو بنا دیں گے موصوف، اور دوسرے والے کو ہم نے بنانا ہے صفت۔ لیکن یہ حمیم جو ہے وہ بوزن فعیل ہے، اور یہ جو فعیل کا جو وزن ہے، یہ فعیل کا وزن ہے صفت مشبہ کا وزن، ٹھیک ہے؟ صفت مشبہ کا۔ اور جو صفت مشبہ اگر کسی بھی جگہ پر اگر صفت واقع ہو رہی ہو یا پھر یہ کہ خبر واقع ہو رہی ہو، تو ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں یہ پڑھ رکھا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اس میں فاعل، اس میں تبدیل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور اس میں منصوب اگر خبر واقع ہو رہے ہوں یا پھر یہ کہ صفت واقع ہو رہے ہو، تو ہم انہیں ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، ڈائریکٹ صفت نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے کیا کریں گے؟ پہلے شبہ جملہ بنائیں گے۔ تو ہمیں حمیم کو صدیقن کی صفت بنانے کے لیے ہمیں حمیم کو پہلے بنانا پڑے گا شبہ جملہ، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں سے نکالنی پڑے گی ہوا ضمیر، اور وہ ہوا ضمیر نکل کر راجع بسوئے ہو جائے گی موصوف۔ تو اس طرح سے پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ صفت بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ حمیم صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف، اس کا حمیم کا فاعل، اور پھر یہ حمیم صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا صفت، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ موصوف اور یہ صفت، یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا کیا؟ خبر، مرکب توصیفی ہو کر بن جائے گا خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ احمد یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ اسم علم ہے، صدیق نکرہ ہے، حمیم بھی نکرہ ہے، دو نکرہ اکٹھے آ گئے تو اس میں سے ہم نے ایک کو موصوف بنا دیا اور دوسرے کو ہم نے بنا دیا صفت۔
اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اس معرفہ اسم علم کی بن گیا خبر، اور پھر اس طرح سے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب پوری کی پوری ہم لوگ ترکیب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ احمدو کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے کہ یہ احمدو کیا ہے۔ یہ احمدو اس میں علم ہے اور یہ ہے معرفہ، اور یہ جو صدیقن ہے، یہ صدیقن یہ بن جائے گا موصوف، اور یہ جو حمیمن ہے حمیمن یہ ہے صفت مشبہ، کیونکہ یہ بروزن فعیلون ہے نا، صفت مشبہ۔ اس میں پہلے سیگا کون سا ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ یہ سیگا واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اس حمیمن میں اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، ٹھیک ہے، راجع بسوئے موصوف۔ یہ ہوا ضمیر جو ہے نا یہ اس موصوف کی طرف لوٹے گی، راجع بسوئے موصوف اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ اب یہ صفت مشبہ، اس میں وہ ضمیر فاعل ہے نا، تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت، ٹھیک ہے۔ پھر یہ موصوف، یہ صدیق موصوف، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا کی خبر، یہ پورا کا پورا یہ جو ہے نا صدیق موصوف اور حمیم صفت، یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن گیا مبتدا کی خبر، ٹھیک ہے۔ اب یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ مکمل ترکیب ہو گئی۔ ایک مرتبہ میں حسب عادت آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم لوگ کریں قاعدہ نمبر 7 کے تحت جو مشق ہے نا، پیج نمبر جو ہے وہ 36 کے اوپر یہ موجود ہے، قاعدہ نمبر 7 کے تحت یہ والی مشق۔
इसमें सफा नंबर है 36। तो मश्क नंबर जो है वो 3 है और तरकीब जो मश्क है ना उसकी जो तरकीब है ये तरकीब नंबर जो है वो 11 है। इस जुमले की हमने तरकीब करनी थी अहमदु सदीकुन हमीमुन। हमने इसके ऊपर गौर किया और फिर हमने कहा ये अहमदु जो है ये इसमें अलम है, इसको हमने बना दिया मारफा, और ये जो सदीकुन है ये नकीरा है और हमीमुन नकीरा है। तो दो नकीरा इकट्ठे आ गए तो हम एक को मौसूफ बनाएंगे और एक को हम बनाएंगे सिफत। तो हमने कहा कि ये सदीकुन को बना दिया मौसूफ और हमीमुन क्योंकि ये सिफत मुशब्बह का वजन है और सिफत मुशब्बह को हम डायरेक्ट जो है वो सिफत भी नहीं बना सकते, डायरेक्ट खबर भी नहीं बना सकते, बल्कि पहले इसे शिब जुमला बनाना पड़ेगा। तो हमने इसकी तरकीब करना शुरू की और हमने कहा हमीमुन सिफत मुशब्बह सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर, ये हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए मौसूफ, राजे बसुए मौसूफ इसका फाइल। अब ये सिफत मुशब्बह अपने फाइल से मिलकर अब बन गया क्या, शिब जुमला इस्मिया होकर ये बन गया मौसूफ की सिफत। ये हमीमुन बन गया, अब सिफत बन गया। अब मौसूफ भी मिल गया आपको, सिफत भी मिल गया। अब मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर क्या बन गया, मुरक्कब तौसीफी, और मुरक्कब तौसीफी होकर बन गया इस अहमदू की खबर, यानी मुब्तदा की खबर। अब ये मुब्तदा अहमदू मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो उम्मीद है कि ये वाली तरकीब और ये वाली क्लास भी आपकी समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नेक्स्ट टाइम अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।